بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شیعہ لنک کے ساتھ جاوید حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات جو گزر گئی چاند رات تھی، اور الحمدللہ المہدی ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے نارتھ امریکہ اور کینیڈا میں ہم نے سب سے پہلے قوم کو انفارم کیا کہ روایت محرم الحرام کے بارے میں۔ آج پہلی محرم ہے۔ مومنین اور مومنات اور آپ سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام ہو۔ جاوید حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ آج کے اس پروگرام میں ہم نے خاص طور پہ محرم الحرام کے حوالے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پاک و ہند کے شاعر کے صاحبزادے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ وہ عرصہ دراز سے دیار غیر میں ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت چیزوں سے نوازا ہے اور کمیونٹی میں وہ ہر معاملے میں پیش ہوتے ہیں۔ نام سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے، جو ہی وہ آپ ان کو دیکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کی خوبیاں اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک خدا داد صلاحیتیں ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے کمیونٹی میں اور ہمارے ساتھ ایسے دوست احباب بھی ہیں جو کہ الحمدللہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہیں۔ جناب سید احتشام رضا کاظمی صاحب کا تعارف کا میں اتنا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان کی اچیومنٹس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں، لیکن یہ ہے کہ نہ صرف وہ ہماری کمیونٹی میں بلکہ جتنے بھی دوسرے مسلک ہیں اس کمیونٹی میں بھی ہاتھ سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے والد گرامی جناب سید باقر کاظمی صاحب ایک عظیم آدمی تھے۔ کچھ عرصہ ان کے ساتھ ہمیں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو میں فارملی ویلکم کرنا چاہوں گا جناب سید احتشام رضا کاظمی صاحب سے کہ کاظمی صاحب، آپ یہاں پر شیعہ لنک کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مصروف آدمی ہیں، اور خاص طور پر محرم الحرام کے ایام میں تو آپ جیسے مرثیہ یہاں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ وقت نکال کے ہمارے اوپر اس لیے یہ احسان کیا ہے کہ یہ پروگرام بھی آج کا محرم الحرام کے ہی حوالے سے ہی ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام سے میں آپ سے باتیں بھی ہوں گی۔ قاضی صاحب، میں صرف یہ آپ سے پہلے شروع میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ظاہر ہے کہ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں ذرا ناظرین کو بھی بتائیے، اور اس کے بعد میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور آپ بتائیے کہ کب آپ امریکہ میں تشریف لائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے باتوں کا سلسلہ جو وہ جاری رہے گا۔ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور نوازا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے جو میری تعریف کی میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، آپ جانتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ اس نے دیا حاضر ہے اور حاضر کیا۔ میرا تعلق پاکستان میں کراچی سے ہے ویسے تو، لیکن ہم لوگ ہجرت کر کے سعادت بہارا سے آئے تھے، اور سعادت بہارا کے متعلق ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے کہ مغل بادشاہوں کے، مغل حکومتوں کے پیچھے سعادت بہارا ہی ہوا کرتی تھی، درست۔ اور جب تک وہ رہے مغل بادشاہت رہیں، جب انہوں نے ہاتھ کھینچا مغل بادشاہت ختم ہو گئی۔ میرا تعلق سعادت بہارا کے ایک چھوٹی سی جگہ جولی سے ہے۔ میرا گھرانہ تعلیم کے معاملے میں خاصا کانشس تھا۔ میری دادی مرحومہ نے 1898 یا 1900 کے اندر اپنے وطن کو چھوڑ کر بلند شہر کوچ کیا تھا، جو کہ اس زمانے میں بڑا ایک سفر تھا، صرف اس لیے کہ اپنے جگہ پر تعلیم کے انتظامات نہیں تھے۔ تو الحمدللہ
وہ کامیاب رہیں اور آج جو کریڈٹ ہے ہمارے گھر میں تعلیم کا وہ انہی کو جاتا ہے. وہ بڑی قابل عورت تھی. اس کے بعد میں نے جب آنکھ کھولی تو میں تو کراچی میں آنکھ کھولی. میرے والد مرحوم ایک بہت مشہور شاعر تھے، سید محمد باقر کاظمی. ان کی کتابیں بہت ساری شائع ہوئیں، لیکن ایک کتاب 1993 میں نے ہندوستان میں چھپوائی، کیونکہ میرا ہندوستان آنا جانا بہت ہوتا تھا، اور علامہ عقیل غربی جو اب آیت اللہ عقیل غربی ہیں ان کی نگرانی میں میرے والد کی ایک کتاب چھپی، اور اس کو 1994 میں اردو زبان کی ہندوستان کی بہترین کتاب قرار دیا گیا. میرے والد صرف شاعری، سوز، سلام، مرثیہ، نوحہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. 1936 میں جب ابا کی عمر کو 18 سال تھی، 1916 میں پیدا ہوئے تھے ابا، اور تو انہوں نے اپنے علاقے میں نوحہ خان کی حیثیت سے بہت مشہور تھے، اور میرے والد سکتر صاحب کہلایا کرتے تھے. سکتر کا مطلب سیکرٹری. اچھا جی، سکتر صاحب کہلایا کرتے تھے، اور بہت خوبصورت پڑھنے والوں انسانوں میں سے تھے، اور وہ 2-3 مہینے گھر ہی نہیں آتے تھے، اس قدر ان کی مانگ تھی. اور لازمی بات ہے میرے والد صرف اور صرف مولا کی خوشنودی اور قبولیت کے لیے پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کا پیسے سے اور آج کی تجارتی لین دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو انہوں نے ایک نوحہ لکھا تھا 1936 میں، آتے ہیں زین اللباس شام کے دربار میں. تو وہ نوحہ آج بھی اسی طرح پاپولر ہے جس طرح 1936 میں تھا. میں جس وقت آنکھ کھولی تو میرا گھر، ہمارے گھر میں تیاری جو ہوا کرتی تھی اس سے محرم کی ہوا کرتی تھی. عید آتی تھی، بقرعید آتی تھی، لیکن جیسے ہی عید کا مہینہ ختم ہوا، ہمارے والد اور میری دادی مرحومہ اور میری والدہ مرحومہ محرم کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے تھے. گھر میں چونا ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں پینٹ تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو چونا ہوا کرتا تھا. اور پھر بقرعید کے قریب سارے، جو ہمارے یہاں درگاہ تھی تو پٹکے نکال کے ان کو ریٹچ کیا جاتا تھا. میرے والد علموں پر لے جا کر اس پر آب رکھواتے تھے. پھر ہمارے یہاں کچھ پرانے 100 سال پرانے سونے کے علم بھی تھے، ان پر آب رکھی جاتی تھی. پھر بس سارے سال محرم کی تیاری ہوتی تھی. اور تو آنکھ ایسے مذہبی گھرانے میں کھولی کہ نماز، روزہ، نماز کی بڑی سختی اور پابندی تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی ماحول میں میں بھی رنگ گیا اپنے والد کے ساتھ. میرے والد نے جب میں نوجوان ہوا تو نوحہ خانی تو چھوڑ دی تھی، لیکن اپنے گھر میں اور اپنے محلے کی مجالس میں مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ساتھ بٹھایا کرتے تھے. تو میرے جو پھوپھیزاد بھائی وغیرہ تھے وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، تو وہ ابا کے ساتھ آگے بازو بنا بیٹھا کرتے تھے اور میں پیچھے بیٹھا کرتا تھا. بہرحال ہمارے تعلیم کا زور تھا اور مذہب کا زور تھا. تعلیم کے اندر میں نے اسلامی سائنس کالج سے BSc کیا تھا. اور قائد صاحب میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت ہم چونکہ لائیو جا رہے ہیں اور ہم چونکہ اسکرین کے اوپر اس وقت نمبر جو ہے وہ فلیش ہو رہا ہے، تو ہمیں کال لینی ہوگی. جی کال ضرور لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی بالکل بالکل. وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام الحاج. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی میں آپ کو پہچان گیا. مجھے دنیا میں الحاج ایک ہی آدمی کہتا ہے جو میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی. جاوید صاحب کے یہاں پر بھی جاوید تقی صاحب ہیں، ان کے دونوں خانے سے ہوں، تو اتفاق سے ان کے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں انگلینڈ میں. اچھا جی، مجھے آپ سے پرسوں بات چیت نہیں ہو سکی، آپ فوراً تشریف لے گئے. وہ سوئم میں آپ کی فلائٹ تھی. تو بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں پر. آپ کا کیا شکریہ ہے، اور جاوید صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ہے. وسیم عباس صاحب کا حکم میں کہاں ٹالتا. آپ کا حکم اور ان کا حکم دونوں میرے لیے ایک ہی معنی رکھتے ہیں. تو انہوں نے آج فون کیا. آپ کو بہت دے، اور مولانا وسیم صاحب کو میرا سلام، جاوید صاحب کو بھی، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. مولانا خود صاحب کی طرف سے بھی سارے آپ کے آڈینس کو سلام عرض ہو. وعلیکم. اللہ تعالیٰ رمضان مبارک محرم الحرام کی جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کے صدقے میں یزیدیوں کے
जारहाना हमलों से शियायान अली को नजात अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे। और आप इस हफ्ते का कॉलम देख लीजिएगा, मौलाना जुमेरात को आएगा, मैं बहुत सख्त लिखा है। मेहरबानी, सलामत रहिए और आजादारी कबूल हो इंशाअल्लाह। तमाम अमेरिका वालों को, अपने व्यूअर्स को मैं सलामत करें। बहुत शुक्रिया किबला, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हमारी काफी हौसला अफजाई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। सलामत रहें, खुदा हाफिज। तो श्याम भाई वो आप अपने बारे में वो गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन मैं सिर्फ वो श्याम भाई को, चूंकि वो मेरा मकसद नहीं था कि उनकी बातों को हम कट करें, लेकिन वो चूंकि किबला मोहतरम जनाब डॉक्टर साउथ हुसैन संदाली साहब जो कि इस वक्त मुहर्रम उल हराम के मजालिस के सिलसिले में इस वक्त इंग्लैंड में तशरीफ फरमा है, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि भी चूंकि प्रोग्राम इस वक्त लाइव जा रहा है तो उन्होंने किया, कॉल की और हमने उनकी कॉल को रिसीव भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बहुत ही एक ब्लेसिंग थी कि पहली कॉल उनकी की आई। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल मेहदी टीवी इस वक्त ऑलमोस्ट सारी दुनिया में देखा जा रहा है और ज़ाहिर है कि अल मेहदी टीवी के भी अपने अखराजात हैं। अल मेहदी टीवी के जो भी एक्सपेंसेस हैं, इस सिलसिले में हम ये भी कोशिश करेंगे कि अगर आप कॉल करें तो ख़ास तौर पर ये चूँकि इमाम ज़माना के नाम पे ये चैनल जो है ये कायम हुआ है और आज का ये शिया लिंक का प्रोग्राम, इसको हम लब्बैक या हुसैन के नाम से भी याद करेंगे कि इमाम हुसैन की इस वक्त आवाज़ पे जो ये चैनल जो है जो इस वक्त पूरी दुनिया में अपना अहले बैत का एक मैसेज जो है वो उसको देने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिलसिले में जो भी ताउन हो आप बराए मेहरबानी कॉल करके हमें आप कर सकते हैं। तो वो फर्दर ड्यू जी श्याम भाई जी, तो मैंने बहरहाल इस्लामिक साइंस कॉलेज से BSc किया था। उस ज़माने में मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव था और इस्लामिक कॉलेज की यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा और अयूब खान के खिलाफ एक बड़ी माज़ाराई में शामिल रहा। उसके बाद मेरे वालिद का हुक्म हुआ कि मैं अयूब खान की ये बात करें लाइक 1966 67 की, 62 63 64 की, अच्छा 64 की। उस जमाने में BSc के तालिब। अच्छा तो मैं कोई बच्चा नहीं। अच्छा नहीं, वो मैंने कहा अयूब खान के एक्चुअली वो जब भुट्टो के खिलाफ जब वो शुरू हुई थी, तो 68 तक बल्कि। तो जिस जमाने में एक्चुअली वो तहरीक चली थी, अयूब खान ने 1962 में उसके ऊपर बात करना मकसूद नहीं है, 3 साल की डिग्री कर दी थी तो उसके अच्छा। तो बहरहाल मैं इस्लामिक कॉलेज से BSc करके निकला। तो उस जमाने में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA एक मशहूर जमाना इंस्टीट्यूट थी, बल्कि उस जमाने में अमेरिका के अलावा पाकिस्तान में होता था सिर्फ MBA और कहीं पूरी दुनिया में नहीं होता था। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया टेम्पल वगैरह ने शुरू किया था और यूपेन ने। तो वहाँ मेरे वालिद का हुक्म हुआ कि दाखिला लूं, तो वो तो उनका हुक्म फाइनल होता था, तो वहाँ दाखिला हो गया, इत्तफाकन दाखिला हो गया। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से इम्तहानात हुआ करते थे, एडमिशन के लिए इंटरव्यूज होते थे, तो उसमें एडमिशन हो गया, तो फिर MBA कर लिया वहाँ से हमने। नाज़रीन मैं आपकी बात कर रहा हूँ एहतशाम काज़मी साहब, ज़ाहिर है कि एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके वालिद बुजुर्गवार जो थे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी थे और पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होना एग्जामिनेशन ब्रांच के इंचार्ज थे। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है कि भाई जिनके हाथ से पूरी अपना वो क्या कहते हैं इंडो पाक की वो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो उनके हाथ से निकली हुई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मौला का करम है इनके ऊपर। जी श्याम भाई जी, मुझे एक्चुअली आपने उनको जिक्र किया मेरे वालिद मरहूम का, तो उनके चेयरमैन नजीर अहमद हुआ करते थे। वालिद मेरे एग्जामिनेशन ब्रांच के इंचार्ज हुआ करते थे, 20-22 साल इंचार्ज रहे। तो सारे CSP और फॉरेन सर्विस और सब कुछ जो भी जिसको इम्तहान देना होता था वो हमारे अब्बा के पास आया करता था, हमारे घर आया करता था। हम सरकारी मकान में रहते थे, छोटा सा मकान था 2 कमरों। तो मेरे वालिद जो है उनकी ना कोई नमाज कज़ा थी। एक मिनट जरा कॉल ले लूं श्याम भाई, ये कोई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नवीद भाई, कैसे मिजाज हैं? कैसे हैं? लाइव है जी हाँ। अच्छा हाँ जी श्याम भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
تو انشاءاللہ ہم پروگرام کے آخر میں ان سے ڈیفینیٹ کچھ نہ کچھ اپنا یہ عنایت بھی کریں گے محرم کے حوالے سے ڈیفینیٹ کہ بھئی میں نے صرف ایک ذرا سی بات منظر جمعیدین کے والد صاحب سے ہاں جی اگر ہے چانس تو ہاں جی وہ بولیے جی اچھا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا جی ہاں گفتگو جاری رکھیں آپ نوید صاحب. جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 1989 میں یا غالباً 90 میں میری ملاقات ہوئی تھی قبلہ سے. میرے والد مرحوم. اچھا جی میں نے ان سے ریکویسٹ کی سلام لکھنے کی اپنا سنیدر پاک کے بارے میں رسول خدا کے امام حسین کے. جی تو انہوں نے مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں تقریباً 2 پیج جو دونوں طرف سے لکھے ہوئے تھے پورے, تو مجھے لگتا ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ضرور لگا ہوگا. تو انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے مجھے ماشاء اللہ بہت زبردست ان کی رائٹنگ تو اچھا اچھا ان کی مجھے بہت ہی عزیز رکھتے تھے, بہت ہی بچوں کی طرح مجھ سے پیار کرتے تھے. مجھے کہتے تھے تو میرا نواسا لگے. ماشاء اللہ. نوید ان کی ہینڈ رائٹنگ تو موتیوں کی طرح. نوید بھائی شیام بھائی بتا رہے ہیں کہ جناب مرحوم باقر کاظمی صاحب کی جو ہینڈ رائٹنگ تھی وہ تو ایسے تھے جیسے کہ موتی پروئے ہوئے ہوں. جی جی بالکل بالکل. ہاں جی بتا رہا ہوں میں 2 لمبے پیج مجھے لکھ کے دیے تھے اور اپنے ہاتھوں سے, اور مجھے میل کے 3 دن میں مل گئے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں بس میں ان کے لیے دعا کروں گا خدا ان کے درجات پایا. انہوں نے بڑی خدمت کی ہے قوم کی. بہت شکریہ. ویسے بھی مطلب ایز اے مذہبی بھی اور ایز اے کلچر بھی ایز اے سوشل بھی بہت انہوں نے قوم کی مدد کی ہے بڑے لوگوں کی. تو خدا ان کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی جی تو بہرحال والد کا ذکر آ گیا بیچ میں. وہ ایسی قدآور شخصیت تھے. بہرحال میرے والد کی کوئی نماز قضا نہیں تھی, تو ایک دن غصے میں مجھ سے کہنے لگے تمہیں تو میں سب سے بڑا ہوں بھائی بہنوں میں, تمہیں تو میری قضا نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی. غصہ جلانے لگا تھا ابا کو آخری عمر میں. تو بہرحال ابا کے اوپر تو دنوں اور سالوں گفتگو کی جا سکتی ہے. بہرحال میں 1972 میں نے یہ فیصلہ کیا. پولیٹیکل کلائمیٹ کراچی پاکستان کا ایسا ہو گیا تھا کہ میں نے MBA کرنے کے بعد وہاں جاب کی, لیکن پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے تھا. اچھا. اور بھٹو صاحب مجھے پرسنلی جانتے تھے, اور میں نے کمال اصفر کو الیکشن لڑایا تھا کراچی میں. کمال اصفر بعد میں وزیر ہو گئے, پھر گورنر ہو گئے وغیرہ. لیکن کچھ اس طرح میرا دل ٹوٹا 72 کے شروع میں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. میرے موو ہونے کے ریزن صرف پولیٹیکل تھے کہ میں اکنامیکل نہیں تھے. اکنامیکل تو نہیں تھے کیونکہ قناعت پسند خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور کیریئر شروع کیا تھا تو آسمان لمٹ تھی. کوئی میں اگر جو جاب چاہتا وہ مجھے مل سکتی تھی, کیونکہ MBA کیا تھا. MBA اس زمانے میں ہوتے نہیں تھے, اور اچھی جاب سے شروع کیا تھا. جس زمانے میں نے جاب چھوڑی تو میں حبیب بینک پرائیویٹ تھا اس زمانے میں, 24 برانچز کا میں ایریا آفیسر تھا. تو 24 سال کی عمر میں اتنی بڑی جاب تو نہیں ملا کرتی تھی. تو اکنامک ریزن تو میں نہیں کہہ سکتا, اور اکنامیکلی ہم لوگ بڑے کنٹینٹ لوگ تھے. میرے والد نے نہ اپنا کلیم فارم کیا, نہ ان کے پاس کچھ زمین تھی نہ زیادہ تھی. بلکہ میں اس سبجیکٹ کو کلوز کر کے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. کراچی کے سول سرجن میرے والد کے بڑے دوست تھے, ڈاکٹر بشیر احمد قریشی نام تھا, فیض آباد کے رہنے والے تھے. تو ایک دن میرے والد کے پاس بیٹھے تھے اور میں ان کے پاس بیٹھا تھا. میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا. تو کہنے لگے باقر تو کیا کرے گا, تیرے پاس کوئی مکان نہیں زمین نہیں. تو ابا نے ایک خیخہ لگایا, کہنے لگے مجھے تو کوئی فکر نہیں ڈاکٹر صاحب. کہنے لگے کیا مطلب, میں تو اشارہ کیا, کہنے لگے یہ میرے ساتھ رہتا ہے نا. تو کہنے لگے ہاں. کہنے لگے بعد میں اس کے ساتھ رہوں گا. اب وہ بات اس قدر ابا نے دل سے کہی, اور الحمدللہ یہ میری سعادت تھی کہ میرے پاس یہ ابا رہے اور میرے پاس ہی ان کا, آپ تو تشریف لائے تھے بالکل 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 ان کا جنازے پر, اور میرے گھر میں ہی رہے. ابا ہی کا گھر تھا سمجھیے. تو لیکن بہرحال میں 1972 میں امریکہ آ گیا. مجھے ایک کال لینی ہوگی, لگتا ہے کہ یہ کال بھی کافی اپنا دور سے ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. پیر مولا علی مدد. جی میں مانچسٹر UK سے بات کر رہا ہوں, جاوید نقوی.
جی جاوید نقوی صاحب، جی کیا حال ہے آپ لوگوں بس الحمدللہ، آپ سنائیے. قرآن دیکھتا ہوں آن لائن پہ، جی. تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ دے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ وقت بہت اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا بیک یا حسین کے نام سے المندی ٹی وی پر. جی ہاں، تو یہاں پر تو ہم آن لائن دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. تو جاوید صاحب آپ اور احتشام قاسمی صاحب آپ واقعی بہت مطلب بہرحال جی، یہ سب سے جاوید بھائی، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ احتشام قاسمی صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے وقت نکالا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی محرم کے ایام میں خاص طور پر اچھا پڑھنے والا نوحہ خان ہو، مرثیہ خان ہو، سور و سلام کے لیے ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی یہ سعادت ہے. جی ہم لوگوں کے ٹی وی آ جائیں تو کیا بات کیا ہے. جی ہاں. ان ٹی ویوں پہ ہی دوسرے جو لوگ ہیں وہ پھر ان کو مطلب موقع ملتا ہے دیکھتے ہیں بھائی اصل بات کیا ہے پیچھے ہمارے جی ہاں. محرم میں. ویسے یہ بہت اچھا پروگرام ہے. ایسے سخاوت صاحب جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں. اچھا. یہاں پر بے اندازوں میں مجلس پڑھ رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. بہت ہی اچھی، بہت ہی کامیاب مجلسیں جا رہی ہیں ان کی. جی. میں ان کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نہیں انشاءاللہ ہم اپنے انشاءاللہ جب بالکل ہم اپنے ہاں جی بالکل ہم اپنے ناظرین کو ضرور یہ دکھائیں گے جب وہ ویڈیوز یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہوں گی. تو کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. اچھا جی، خدا حافظ. خدا حافظ. جی جی جناب علی گزارش کرنی کوئی کلام سناتے ہیں آپ مجھے. جی میں بھی سناؤں گا بعد میں. ہاں، پروگرام کے اخیر میں ڈیفینیٹ انہی کا کلام، وہی کلام سنائیں گے ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پیش کروں گا جناب. بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد کیجیے گا. اسی طرح آپ پروگرام کرتے رہے اور آپ اللہ تعالیٰ اس کا جزا. بہت دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا. جی شیام بھائی. جی تو پھر میں یہاں 1972 میں آ گیا تھا جاوید صاحب. 30 دسمبر 1972 کو. اس کے ریزنز کچھ بھی تھے. یہاں پہلی مجلس جو کی وہ 73 میں محرم آیا تھا، اور آپ ڈاکٹر امتیاز شیخ سے واقف ہیں. وہ اس زمانے میں ریزیڈنٹ تھے ڈاؤن اسٹیٹ میڈیکل سینٹر میں. تو ان کے یہاں ایک مجلس ارینج ہوئی، تو اس میں نیو یارک، نیو جرسی، پینسلوینیا، کنیڈیکٹ سے سب ملا کر عورتیں اور مرد 20 سے 25 تھے. جی تو مراد علی خان صاحب تھے. مراد علی خان صاحب کی والدہ تھیں، وہ یہاں پر نیو جرسی میں بانیان میں سے ہیں. ازا کے بڑے بڑے اچھے خاندان کے لوگ ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو حیات دے. آمین. تو اس کے بعد 74 میں اس بات میری وائف نے جوائن کر لیا تھا. مجھے ایک چھوٹا سا بچہ تھا میرے، تو ہم لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم لوگ نیو جرسی جا کر محرم کر سکیں، اور محرم کے بغیر میں اپنی زندگی کو نامکمل اور بیکار سمجھتا ہوں. بالکل، ہر مومن کو یہی سمجھنا چاہیے. تو جب 74 کا محرم آیا تو ہم نے شب عاشور کی مجلس پہلی اپنے گھر پہ میرے منعقد. نیو یارک شہر میں سب سے پہلی روز عاشور اور شب عاشور میرے گھر ہوئی. اور پھر ہم 76-77 تک. تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ یہاں پہ کوئنز میں رہا کرتا تھا، روزویلٹ ایونیو. اچھا اچھا اچھا. تو 2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا، لیکن اپارٹمنٹ تھا بہت. اچھا اچھا. تو ہم نے سوچا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے والے 20-25 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ جس کو پتہ چلتا گیا وہ آتا چلا گیا. اب اس اپارٹمنٹ میں 100 سے زیادہ لوگ ہو گئے، اور لوگوں نے دل کھول کے ماتم کیا. تو پھر اس طرح پھر روز عاشور انورلی بھی آ گئے تھے اس زمانے. مولانا انورلی اس زمانے فارمیسی کر کے یہ آ گئے تھے. تو میں نے انورلی سے کہا آپ مجلس شروع کریں. اب ہم علامہ رشید ترابی کے ٹیپ بار بار بجایا کرتے تھے، اور وہ کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تھی، ریسورسز نہیں تھے، سب نئے نئے آئے تھے. تو انور علی صاحب نے مجلس سے شروع پڑھنے کی. تو رضا جو ڈیلس میں رہتے ہیں، رضا علی صاحب، وہ بڑے خوبصورت مرثیہ خان ہیں. تو وہ مرثیہ پڑھا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. رضوان کاظمی بیٹھتے تھے، کچھ ہمارے اہل سنت دوست تھے جیسے حامد وغیرہ، وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ. تو مل جل کے سنی شیعہ سب مل جل کے مجلس کیا کرتے تھے. تو انور علی 5-10 منٹ کی 7-8 مجلسیں روز عاشور پڑھتے تھے. اچھا. پھر وہاں ہمارے یہاں فاقہ شکنی ہوتی تھی. پھر ہم نے یہ کیا کہ شام غریبہ کی مجلس جو تھی وہ علامہ رشید ترابی کا ایک ریکارڈ میرے پاس تھے 2، ایک رزق پہ تھا اور ایک دعا پر تھا شاید. تو اس ریکارڈ کو ہم پلے کرتے. تو اس میں پورا ایک گھر میں پھر ماتم، اور تو اس طرح پھر ایونچولی محرم لوگ بہت ہو گئے. پھر
شیعہ ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ سانا کے نام سے جو جماعت جانی جاتی ہے، جی بالکل، اس کے جھنڈے کے تلے ہم نے یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل اسکول میں مجالس شروع کی. اور یہ تھی بات 78 میں. اس سے پہلے صرف میرے گھر پہ ہوتی رہی شب عاشور، روزہ عاشور کی، کیونکہ 77 میں میں چلا گیا تھا کوئنز ولیج میں. اچھا. تو پھر وہاں پر روزہ اعمال عاشورہ بھی کرتے تھے اور مجلس بھی ہوتی تھی شام غریبہ کی روزہ عاشور کی. اس شب عاشور ختم ہو گئی تھی جب. پھر ہم نے یہاں یونائٹڈ نیشنز کے ہال میں کیا کرتے تھے. یونائٹڈ نیشنز کا انٹرنیشنل اسکول کا ہال تھا. اچھا. تو وہ بڑی مشکل زندگی تھی، بچے چھوٹے تھے اور کوئی کمیونٹی کے اندر کوئی کوہیسو سپورٹ نہیں تھی. تو میں اور میری بیوی وہ جو ہال کو خالی کرتے تھے، کرسی اٹھاتے تھے اور کرسی پھر واپس رکھتے تھے، بچھاتے تھے، شام کو 5-6 بجے چلے جاتے. اور جب یہ آپ مجالس کیا کرتے تھے وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں انٹرنیشنل اسکول کے اس میں، تو وہ وہاں پہ آپ نے کسی پاکستان یا انڈیا سے مولانا صاحب کو دعوت دی کہ ڈاکٹر قلب صادق آئے، ڈاکٹر قلب صادق صاحب. اس میں اعجاز صاحب کو کریڈٹ جاتا تھا. اچھا اچھا اچھا. اور اس زمانے میں خاص طور پر جو ایکٹیو لوگ تھے اس زمانے کے، وہ میرے برادر عزیز انجم رضا صاحب اور کوثر رضوی صاحب اور ڈاکٹر ابراہیم مرحوم کا بڑا بہت اس نے محنت کی ہے. اعجاز تھے، میں تھا، مجھے جاوا ہوا کرتے تھے جو پھر پاکستان چلے گئے تھے. تو پرابلم یہ تھی کہ لوگ سب کام کر رہے تھے، نئے نئے سب تھے، تو وقت پہ نہیں پہنچ پاتے تھے. میں اس طرح کے کام کر رہا تھا کہ میں پہلے پہنچ سکتا تھا. تو میں میری بیوی، بہرحال اللہ کا بڑا کارنامہ تھا. پھر اعجاز نے کوئنز میں ایک الخوئی کے بینر کے تحت، میں کسی ڈسپیوٹڈ بات پہ نہیں جاؤں گا، محرم پھر وہاں سے آ گیا، 2 ٹرانسفر ہو گیا. سانا والے نیو جرسی میں انہوں نے جگہ لینے میں کامیاب ہو گئے اور ہم یہاں مجلس کر رہے تھے. پھر ہم نے پہلی دفعہ امریکہ میں ریلے بھی کی تھی. پاکستان سے ریلے کا ہم نے سنا ہوا تھا. اچھا اچھا. تو میں نے ریلے ٹیلی فون پہ جو ریلے ہوا کرتی، تو ہم مجلس ساؤتھ جرسی ریلے کیا کرتے تھے محرم اور سفر کی، کیونکہ ہمارے یہاں مولانا آنے لگے تھے. اچھا اچھا اچھا. پہلی دفعہ ڈاکٹر قلب صادق آئے تھے تو میں ایک چھوٹے سے 77 کی بات ہے، تو میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ 76 کی، لیٹ 76 یا ارلی 77 کی، تو میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا اس زمانے میں. تو وہاں آ کر ٹھہرے. تو اس زمانے ہم مجلس یونائٹڈ نیشن میں کرنے لگے تھے، اس یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل اسکول میں. قلب صادق صاحب 20-25 سال آتے ہیں لگاتار. بہرحال الحمدللہ ہم آگے بڑھ گئے. لیکن ایک شکایت ہے مجھے پاکستانیوں سے، خاص طور پر پاکستانیوں نے کبھی نیو یارک شہر میں اپنا سینٹر نہیں بنایا. ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب نے اللہ کر کے بڑی محنت سے یہاں بروکلن میں بنایا ہے، جو کہ سب کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکتا. اور اس کی ترغیب اگر ڈاکٹر صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو دی تھی. انہوں نے نیو جرسی میں سینٹر، تو ان کو میں زبردستی میں نے موٹیویٹ کیا ڈاکٹر صاحب کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور یہ جگہ ہمارے لیے ہے، ہماری ہے، ہم پاکستانی ہیں. ہم نے خوئی سینٹر کے اوپر بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دی، لیکن آج بھی وہ ہمارا سینٹر نہیں ہے. بالکل درست ہے. ہمارے سینٹر 2 ہیں اس وقت. ایک سید استفا حسین نقوی شاہ نجف چلا رہے ہیں بیک ووڈ میں، لانگ آئلینڈ میں، اور ایک یہ ہے نیو جرسی میں. آپ پاکستانی اوریجن کا ایک کہہ سکتے ہیں خراسان ٹرسٹ، کیونکہ سلطان سرولی صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے. لیکن باقی سب نیو جرسی میں جو کنٹرول ہے وہ ہندوستانی نژاد شیعوں کا ہے. ابھی مجبوراً مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے ہندوستانی نژاد، کیونکہ یہ کچھ 2-3 سال سے ہندوستان کے لوگ ہندوستانی اور پاکستانی کہنے لگے ہیں، جو کہ ہم تو سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے ہر جگہ بڑی ویسے عجیب بات ہے، کیونکہ پہلے کبھی یہ باتیں سننے میں نہیں آئی تھی. ہوتا یہی تھا کہ بھئی یہ اردو بولنے والے کہا جاتا تھا، پہلے اردو پنجابی کہا جاتا تھا، اب پاکستانی نان پاکستانی ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے. میں ان لوگوں سے واقف ہوں جو انعام لیتے ہیں، میں اس پر ٹیلی ویژن پر براڈ کاسٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ سب تفریق ختم کرنی چاہیے. بالکل. میرے والد نے ایک خمینی صاحب کی زمانے میں ایک نظم لکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ حملے جو ہوتے ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی،
سنی شیعہ پنجابی مہاجر دیکھ کے تب حملہ جو ہوتا ہے سب پر ہوتا ہے، مسلمانوں پر ہوتا ہے. تو ہماری اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ اتحاد ہے. اب دیکھیے کل کراچی میں کیا ہوا، 5 آدمیوں کو شیعوں کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا، ایک دکاندار تھا، 4 ڈاکٹر مارے گئے. اب اس وقت ہمیں یہ کہ ہندوستانی ہیں، پاکستانی ہیں، پنجابی ہیں، گلگتی ہیں، بلوچی ہیں، یہ سب بکواس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک زلجھنا کو بھی، کوئی زلجھنا نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس بیچارے جانور نے اس کی تو چلے پاکستان، وہ جو تھے مرنے والے وہ کبھی چلے آپ کی شاید ذہن میں یہ ہو کہ بھئی یہ چونکہ اکنامکلی کوئی کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یا ویل آف ہیں، یہ نہیں تو بیچارہ دکاندار تھا چھوٹا سا. ایکچولی یہ بات نہیں ہے جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ جو سعودی گورنمنٹ اور تکفیری جو قوتیں ہیں پاکستان میں، جو منہوج ضیاء الحق اسٹیبلش کر گیا تھا، سپاہی صاحبہ اور سپاہی لشکر جنگ بھی اور طالبان، یہ سب وہ آج پھل دے رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کے لیے ہمارا فقہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اوپر حملہ کریں یا کسی سے بدلہ لیں، تو ہم مجبور ہیں اور ہم 1400 سال سے پس رہے ہیں. اس وقت ہمیں متحد ہونے کی سخت ضرورت ہے. اتحاد کے بغیر دیکھیے ہزاروں، میں بچپن میں جب کراچی میں جوان ہو رہا تھا اور ہمیشہ جلوسوں میں گیا، اہل سنت حضرات سبیلے لگاتے تھے، نیازیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے. جلوس میں کوئی پولیس گڑبڑ کر دے تو آ کے سپورٹ کرتے تھے. میں وٹنس ہوں کہ 21 رمضان کے جلوس پہ ایوب خان نے ایک دفعہ ٹیئر گیسنگ شیلنگ کرائی، تو سارا جو علاقہ تھا وہ سارا اہل سنت حضرات کا تھا، ان لوگوں نے سپورٹ کیا. چند شر پسند حضرات ہوتے تھے. آج یہ زمانہ آ گیا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ کسی کو قتل کیا تو انسانیت کو قتل کر دیا. آج نہ یہ جانور چھوڑ رہے ہیں نہ انسان چھوڑ رہے ہیں، یہ بھیڑیوں سے بدتر لوگ ہو چکے ہیں. خیر بہرحال یہاں ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، اس وقت معافی چاہتا ہوں کہ نہیں کوئی بات نہیں، بلکہ یہ بھی اتنے سینسیٹیو ایشوز ہیں. اور بلکہ ویسی سلسلے میں آپ سے یہ بلکہ پوچھنا بھی چاہوں گا کہ اس قسم کی فکر کے لوگ ہیں، اور دوسری سب سے بڑی میں جو پرابلم دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں بجائے باہر دیکھنے کے کہ بھئی دوسرے مسالے کے ساتھ اتحاد کرنے کے، پہلے تو ہمیں آپس میں متحد ہو جانا چاہیے. اگر ہمارا گھر ہی ٹھیک نہیں تو ہم باہر جا کے کیا اتحاد پیدا کریں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد کچھ لوگ ملنے آئے اور انہوں نے آ کر اعلان کرایا، کہلوایا خادم سے کہ شیعان علی آئے ہیں. امام نے اجازت نہیں دی، 3 دن کے بعد اجازت دی اور کہنے لگے تم لوگوں کے کردار ایسے ہیں کہ تم شیعان علی کہلانے کے حقدار نہیں ہو، تو ہم شیعان علی اور شیعان اہل بیت اور محب اہل بیت کہلانے کے حقدار سے اس صورت میں بن سکتے ہیں کہ جو ہمارے امام چاہ رہے ہیں ہم اس پہ عمل کریں. اس کے علاوہ ہمارے کسی امام نے کسی کی تکفیر کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی. بے شک کسی امام کا آپ پوری لائف ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کسی سے صحابہ کے خلاف کسی خلیفہ کسی نے بات نہیں کی. ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پاس اپنی خوبیاں بیان کریں کہ ہم دوسرے کی بات کریں، ہم علم کی بات کریں، ہم حکمت کی بات کریں، ہم دانائی کی بات کریں، ہم علم حاصل کرنے کی جدوجہد کریں. ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں وقت کو. وقت ضائع کرنے کے لیے قرآن شریف کی آیت ہے، آپ جاوید صاحب واقف ہیں کہ وقت کی قسم تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، سمجھا. اور یہ آپ دیکھیے تب گھاٹے میں ہیں ہم لوگ، ہم بہت ضائع کر رہے ہیں. اگر ایک عالم دین ممبر پر جا کر ہمارے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا تو اس کو تو اپنا بھی حساب دینا، ہمارا بھی دینا. بالکل. تو ہمیں اس علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد. اور علم سے مطلب ڈگری نہیں ہے میرے بھائی، علم سے مطلب ہے کہ علم جو مولا کائنات کا علم، جو ہزاروں علم، نالج. بالکل. رسول خدا کا ہر وقت ایک دعا ہوا کرتی تھی جو کراچی یونیورسٹی کے لوگوں میں بھی ہے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر. اب اللہ سے رسول اللہ درخواست کر رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ یہی رسول ہیں جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا ہو کا عالم تھا، میرا نور اللہ کے نور کی عبادت میں مشغول تھا، اور اس دنیا کو اللہ نے میرے لیے خلق کیا. تو جس کو خلق کیا گیا، جس کی وجہ سے دنیا خلق کی گئی، اس کو سب کچھ معلوم تھا. لیکن یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے کہ علم حاصل کریں. میرے علم میں اضافہ کریں. علم حاصل کرنا وقت کی ضرورت ہے اور اتحاد وقت کی ضرورت ہے. اور میرے آبا و اجداد، میں نے اپنا شجرہ بھی مرتب کر رہا تھا، انگریزی میں کنورٹ کیا ہے.
تو میرے جو آبا و اجداد تھے وہ کوفہ سے تشریف لائے تھے. حضرت امام موسیٰ کاظم کے پڑپوتے تھے جو کہ کوفہ سے تشریف لائے تھے ہندوستان. تو اب میں تو پاکستانی ہندوستانی تھوڑی ہوں، میں تو بالکل اہل بیت کی نسل سے ہوں، بے شک، اور ساری دنیا اللہ کی ہے. اور آپ پنجابی زبان بولتے ہیں، میں اردو بولتا ہوں، اور میں انگریزی زیادہ بولتا ہوں. تو اس کا مطلب لینگویج سے کیا تعلق ہے انسان کی شخصیت کا؟ وہ تو وقت کی ضرورت ہے، اس سے آپ استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال میں تو یہی میسج دے سکتا ہوں جاوید صاحب، الحمدللہ ہم یہاں پر ترقی پذیر ہیں، ترقی کی طرف گامزن ہیں، لیکن مولا میرے اعمال کو قبول کرے. آمین. اور میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جاوید صاحب، جو آج کل جو طریقہ ہے مجلسوں کا یہ بہت نیا ہے. نئے سے کیا مراد ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا شفت حسن صاحب، انہوں نے یہ طریقہ رائج کیا تھا. اس سے پہلے جو مجالس ہوتی تھی وہ صرف مرثیاں، سوسخانی اور اس پر ہوا کرتی تھی. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شاعر آیا اور کلام مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو تحت اللفظ میں پڑھ رہا تھا. امام نے روک دیا، کہنے لگے لین سے پڑھو. اچھا. تو یہ جو مرثیہ ہے اور جو سوسخانی ہے یہ ہمیں 1400 سال سے وراثت میں ملی، اور یہ لائی اس جگہ تک امام کے غم اس نے زندہ رکھا. بالکل. میر انیس اور مرزا دبیر اور آج کل کے ریحان آدمی اور سید محمد باقر کاظمی، بڑے بڑے اعلیٰ، یا آل رضا، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں، تو یہ سب لوگ جو ہے نا، ان لوگوں نے محرم مذہب اسلام شیعت کو آگے بڑھایا. ہم پر یہ لازم ہے، ہم لوگ کب مجلس میں جب آتے ہیں جب مرثیہ پڑھ کے جا چکے ہیں. اب مرثیہ کوئی بھی عالم شیخ صدوق سے لے کر آیت اللہ خمینی اور خیمنائی اور خوئی کے ساتھ جیسے کوئی پیدا نہیں ہوا جو کسی امام کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر سکے یا کی ہو یا کر سکے گا. لیکن حضرت امام رضا نے اور حضرت امام جعفر صادق نے پڑھوایا کلام لہن سے. تو آپ مرثیہ خوانی کو، جیسے وہ شاعر دیبل کی بھی بات ہے، جیسے شاعر دیبل کو بھی جب مولا نے سنا اور ان کو اپنا انعام و اکرام سے بھی نوازا، تو واقعی ظاہر ہے کہ یہ واقعی آپ کی بات جو ہے یہ قابل غور ہے. لیکن اب اس ماحول میں جس میں اب اپنا جس طریقے کے ساتھ اب یہ مجالس ہو رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی بات نہیں کر رہا، لیکن میرا مقصد میرا صرف مقصد یہ ہے کہ بھئی میری اپنی ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میں کوئی اتنا کوئی نہیں ہوں، لیکن عرصہ دراز سے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا ہوں، پاکستان میں بھی، یہاں پہ بھی آ کے. لیکن میرا تو صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مجلس میں بیٹھوں کم از کم ایک پوائنٹ ضرور لے کر اٹھوں. دیکھیے یہ آپ کو بالکل درست فرما رہے ہیں، اور یہ اسپیکر کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں چند منٹ کی تقریر کرے. ہمارے اسپیکرز میں ایک اور نئی پرابلم جو یہاں میں نوٹس کر رہا ہوں، وہ سائنٹیفک لائنز پر نہیں سوچ رہے. انسان کی جو اٹینشن اسپین ہے اس کا میکسیمم جو اسپین ہے وہ 45 منٹ ہے. ہمارے مولوی 2 گھنٹے تقریر کر رہے ہیں، 1.5 گھنٹے کر رہے ہیں. بار تکرار ایک اچھی چیز ہے، بار بار ریپیٹ کرنے سے انسان جذب کرتا ہے اور ابزارب کرتا ہے. لیکن کانکریٹ بات کرنا ضروری ہے، وقت کی کمی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اردو زبان اس قدر ضخیم ہے اور اس قدر رچ ہے کہ اس کو ساری کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا انگریزی زبان میں. آج کل ایک انگریزی کی طرف بڑا زبردست رجحان پایا جاتا ہے، خاص طور پر نیو جرسی میں بہت انگریزی میں مرثیہ اردو میں پڑھوائیں گے، بعد میں نوحے اردو میں پڑھوائیں گے، تقریر انگلش میں کرائیں گے، $1000 دے دیں گے تقریر کرنے والے کو. دیکھیے آپ، میرے گھر میں میرے بچے امریکن ہیں، لیکن میرے پوتا پوتی ہیں الحمدللہ، 5 گرینڈ کڈز. کوئی مجال ہے کہ انگریزی میں بات کرے گھر کے اندر؟ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم بچوں کو کیسے تربیت دیں. تو اردو یا اپنی مادری زبان کو ساتھ لے کر چلیں. اس ذخیرے کو ناممکن ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا
ماں سوائے حضرت امام حسین اور کربلا کے واقعے کے علاوہ کہ جس کے اوپر اردو زبان میں، عربی زبان میں، فارسی میں، انگریزی میں اتنا لکھا گیا ہے کسی کو اوپر نہیں لکھا گیا، نہ لکھا جائے گا. ہر روز امام کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، لکھا گیا ہے. اس کو ذخیرے کو محفوظ کرنا ہمارا فرض ہے. بلکہ آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ خوجہ کمیونٹی جو ہے، حتیٰ کہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، جی نہیں، ہاں جی، وہ گجراتی بولتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ جب عالم چاہے وہ انگلش زبان میں یا جون سی زبان میں گفتگو کرے، ہاں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو مصائب ہوں وہ اردو میں ہوں. میں ابھی 2 سال پہلے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ یہ پچھلے تقریباً 1 سال سے وہ معصومی اسکول کا ہم نے ریوائول کیا، اس میں ہم نے نئی کیا کہتے ہیں، پچھلے سال میں آیا تھا، ہاں جی، اب معصومی اسکول میں ہم نے پچھلے تقریباً 2 سیمسٹر سے ایک نئی، میرا خیال مجھے جہاں تک علم ہے کہ میں بہت انٹرنیٹ پہ گیا ہوں، مختلف مدرسے کے .com پہ گیا ہوں دیکھنے کے لیے، لیکن سوائے ہمارے پاس اس وقت کرکولم میں ایک سبجیکٹ ہے عزاداری. ماشاءاللہ. اور عزاداری سے مراد یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننے بچے جو ہیں وہ سوس، اسلام، بچے کا بالکل اور مرثیہ، اور یہ میں ہماری اپنی طرف سے یہ کوشش ہے کہ کم از کم اس نسل کو تو ہم بچا لیں. دیکھیے ہم ہر نسل کو بچا سکتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، شام میں وہ مولانا تھے، پھر وہ شام سے ایران چلے گئے، وہ آج کل وہ کینیا میں ہیں. تو میں نے کہا مولانا، ان کا فون آیا، میں نے کہا آپ کو تو انگریزی آتی نہیں ہے؟ کہ نہیں بھائی، انگریزی کیا تعلق ہے، یہاں اردو میں مجلس پڑھتے ہیں، ہم اردو میں مسائل ہوتے ہیں. یہاں امام بارگاہ ہے نیو جرسی میں، انہوں نے انگریزی بے انتہا پش کر رہے ہیں، پش کی، بلکہ مجھ سے ناراض بھی ہیں صرف اس لیے کہ میں نے ان کے انگریزی کی مہم کے خلاف کام کیا تھا. تو وہاں پر میں مرثیہ پڑھ کے اٹھا اور اٹھ کر اس کے بعد انگریزی شروع ہو گئی. مجھے اس پہ بہت اعتراض ہوا، کیونکہ پروٹوکال ایک مینٹین ہونا چاہیے مجلس کا، جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں وراثت دی ہے، اسی کو وراثت کو آگے لے کر چلنا چاہیے. وہ محفوظ طریقہ، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، محفوظ طریقہ ہے، اور وہ ثابت ہوا ہوا طریقہ ہے کہ یہ کامیاب طریقہ ہے. اس کامیاب طریقے سے انحراف کرنے میں نام نہیں لے سکتا، کیونکہ اچھی بات نہیں، یہ وبا سب جگہوں میں پھیلی. وہاں کہنے لگے، ایک خوجے کی برادری خاصی آتی ہے جو کہ ایسٹ افریقہ کے ہیں، کچھ پاکستان کے بھی، کہنے لگے بابا اردو میں رلانا، اب انگریزی میں نہیں رہے گا ہم. یہ طریقہ، یعنی وہ لوگ جن کے لیے ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، پچھلے سال انہوں نے وہاں اسی مسجد میں تقریر کی، نماز پڑھائی بقرعید کی، اور خطبہ انگریزی میں دیا. اب انگریزی زبان بولنا آسان بھی ہے اور مشکل. دیکھیے اس طریقہ جو گفتگو کا ہے وہ دوسری بات ہے، اور طریقہ تقریر دوسری بات. جی ہاں بالکل. آپ کو اگر آپ انگریزی میں تقریر کرنے جا رہے ہیں کہیں، تو آپ کو اسپیچ تھراپی کے کورسز کرنے چاہیے. یہ تو ایسے ہوگا نا کہ پہلے آپ اردو کو ذہن میں لائیں گے، پھر اس اردو کی ٹرانسلیشن انگلش میں کریں گے، تو وہ تو اسپیچ ظاہر ہے کہ وہ تو جیسے کہ میرا باغ ہو گیا، ہارٹ گارڈن ٹائپ کی تجربہ. میں نے ان سے کہا بعد میں، جب میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے تھے، 1000 آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ انگریزی میں تقریر کر رہے تھے، کیونکہ میں نے خراب انگریزی بولی. میں نے کہا آپ کو انگریزی بولنی نہیں آتی، انگریزی پڑھنی الگ چیز ہے اور انگریزی میں تقریر کرنا ایک الگ چیز ہے. اور میں نے کہا آپ نے ان پہ، ہمارے ایک دوست ہیں شاعر بہت بڑے ہیں یہاں پر، انہوں نے ان کی حمایت بھی کی. میں نے کہا دیکھیے غلط بات نہ کیجیے، آپ اسپیچ تھراپی کریں، آپ یہ دیکھیں کہ کس لفظ کو کہاں زور دینا ہے، کہاں گھٹانا ہے، کہاں بڑھانا ہے. اب ایمفیسس جو ہے اس کو آپ ایمفیسس بولے تو صحیح، اور ایمفیسائز اور انفیسائز تو نہیں کہہ سکتے نا. خیر، میرا جو سجیشن ہے، جو یہاں پر لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اردو زبان بولیں، اور یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اردو زبان میں گفتگو کریں. آج کل یہ آسانیاں ہمیں نصیب ہو گئی ہیں کہ اسکائپ کے اوپر قرآن شریف، جس طرح دنیا، میرے سارے بچوں نے قرآن شریف اسکائپ پر پڑھا، اور بلکہ میں بھی اب 5ویں دفعہ لگاتار پڑھ رہا ہوں، تو اس کو کریکٹ کرنے کی آسانی ہوتی ہے.
اردو زبان میں بھی پڑھایا جا رہی ہے اسکائپ کے اوپر، اور اگر وہ نہیں پڑھا رہے تو آپ لوگوں کو یہاں سے شروع کرنا چاہیے. بالکل آپ اردو پڑھیں، اس کے اندر اتنا ضخیم ادب محفوظ ہے کہ جو آگے لے کر آپ کو جائے گا. آپ ملٹی لنگول بنے، ملٹی لنگول، بائی لنگول، یہ آپ کے لیے کامیابی کی راہ کھولتی ہے. صحیح، درست. ایک درخواست اور کروں گا آپ سے، جی جاوید صاحب کے جو ناظرین اور سامعین ہیں اس وقت سامنے، ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی جو دولت ہے اس کو یہ یاد رکھیں کہ دولت، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ یہ پیسے، دولت آپ کی نہیں، دولت وہ آپ کی ہے جو آپ نے خرچ کی. جو آپ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ آپ کی دولت نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور قرآن شریف میں 30 پارے میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم تجارت کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ تجارت کرو. تم میرے نام پر 1 دو گے، میں اس کا 70 گنا دوں گا، جو کہ 700% بنتا ہے. کیا کوئی ہے ایسا دینے والا؟ جاوید صاحب میرے پر بہت خراب وقت بھی آئے، اچھے وقت بھی آئے، خراب اچھے، خراب اچھے. میں ذاتی تجربے پہ آپ سے خدا گواہ ہے، حاشا وکلا، میں خدا کو گواہ کر کہتا ہوں کہ جب خراب وقت تھے، ایسے وقت بھی تھے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کل میں مارگیج کہاں سے دوں گا، گھر کیسے چلے گا. بڑی بڑی لگژری گاڑی چلاتے چلاتے میں اچانک چھوٹی سی گاڑی چلانے لگا. بزنس کے اندر فیلئرز ہوتے ہیں اور کامیابی ہوتی ہیں. اس وقت بھی میں جو ہے نا اللہ کے نام پر جب پیسے خرچ کیے اور نیت سے کیے باقاعدہ کہ اللہ تیرے نام پر یہ پیسے خرچ کرنے کے لیے الگ نکالنا ہوں، تو ہمیشہ پتہ نہیں کہاں سے آتا رہا اور آتا رہا، اور اللہ نے آسمان تک لے گیا. تو میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر خرچ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ کچھ بھی چیز مفت نہیں ہوتی. اللہ خالق ہے، وہ اس کے باوجود چاہتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. بے شک. اب یہ آپ کے لیے سامنے یہ پروگرام ہو رہا ہے، یا یہ مسجد ہے، یا امام بارگاہیں ہیں، ان سب چیزوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ان پیسوں کو آسمان سے مولانا یا یہاں کے ادارے کے منتظمین توڑ کر نہیں لا سکتے، کیونکہ درخت پہ لگتے نہیں ہیں، اور نہ ان کی کوئی سینچا جا سکتا ہے. آپ سے درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ للہ اپنے علاقوں کی مسجدوں میں، اپنے علاقوں کی امام بارگاہوں میں پیسے دیں، تاکہ پروگرامز آگے لے جا سکیں، اور ثابت کریں، سپورٹ ثابت کریں. اس سے ظاہر ہو جائے گا ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہی میں پیغام دینا چاہوں گا. بہت شکریہ. بلکہ اسی نوٹ کے ساتھ میں بلکہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت الماتی کے جو اس وقت ہمارا جو ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً $45,000 کا ہے، اور اسی سلسلے میں اگر کوئی بھی ہمیں کال کرنا چاہتا ہے اس بارے میں، اور ڈونیٹ امام زمانہ کے نام کے اس چینل کے اوپر کچھ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت آپ کی مہربانی ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے شاید کسی ایک پہلے پروگرام میں بھی ایک یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جہاں سے اب مجالس اعزاء کا باقاعدہ سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کسی مسجد میں یا سینٹر میں یا امام بارگاہ میں نہیں جا سکتے، آپ گھر بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، تو آپ اس مجلس میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ دروازے جو ہیں یہ آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور آخری نوٹ پہ میں صرف اتنا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ احتشام بھائی نے جو بات کی انگلش کے بارے میں، اور خاص طور پر انڈین پاکستانی یہ شیعہ علی کا یہ جو ہے، ہمیں ان باتوں سے نکل کے بہت آگے سوچنا ہے. ہمیں اپنی نہ صرف آنے والی اس نسل کو بلکہ آئندہ آنے والی کئی نسلوں کو بچانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیغام آپ کے دلوں تک پہنچ چکا ہوگا کہ ہمیں اس باکس سے نکل کے اپنے آپ کو ایک بہتر سمت کی طرف رواں دواں کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر رہے، اور واقعی ہم شیعہ علی کہلوانے کے حقدار ہوں جس طرح کے امام چاہتے ہیں. اور آخر میں جیسا کہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے برادر جناب احتشام رضا کاظمی صاحب، میں ان کو اپنا وہ دعوت دینے والا ہوں کہ بھئی وہ سوز و سلام کی میں سے اس پروگرام کو ختم کریں، کیونکہ میرا ذاتی طور پر
یہ ایک عقیدہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروگرام کریں، اصلاحی پروگرام کریں، جو بھی کریں، اگر اس پروگرام کے ساتھ اہل بیت کا ذکر ہو جائے اور ہماری آنکھ سے ایک آدھا آنسو نکل آئے تو یہ ہماری قبولیت کے ساتھ ساتھ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ احتشام بھائی، آپ کے آنے کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور اب آپ ہیں اور آپ کے والد صاحب کا کلام۔ میں آپ کو معلوم ہے جاوید صاحب کہ مرثیہ خانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ بازو بھی ہوں۔ بالکل، تو وہ تو اس وقت آج نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کو ایک اپنے والد کے 2 شعر سناتا ہوں۔ جی، ابھی جب میں یہاں آیا تو یہاں پر انٹرنیٹ پہ پلے ہو رہا تھا، آپ کا ٹی وی چل رہا تھا، اور اس میں میرے والد کے وہ شعر پڑھے جا رہے تھے کہ قیامت آ نہ سکے گی امام سے پہلے، وہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ 1-2 شعر ہیں میرے والد کے قطع، میرے والد نے یہ زندگی کے آخری حصے میں لکھا تھا، اس وقت ان کو دکھائی دینا بند ہو گیا تھا، اور موت کے بارے میں۔ یہ 2 میں افسانے پیش کرتا ہوں۔ لے گیا کیا ساتھ اور کیا رہ گیا، چار دن دنیا میں چرچا رہ گیا، نیکیاں باقی رہیں گی ورنہ ڈیر پر مٹی کے کتبہ رہ گیا، لے گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ جاوید صاحب کتنا وقت ہے آپ کے پاس کہ نہیں، آپ کم از کم ایک سلام تو سنائیں گے ہمیں۔ میں آپ کو، یہ میرے والد کی کتاب ہے جس کو 1994 میں ہندوستان کی بہترین کتاب کا ایوارڈ ملا تھا در شہوار کے نام سے، اردو اکیڈمی نے وہاں ان کو دیا تھا میرے والد کو۔ اس کے اندر سے میں ایک سلام جاوید صاحب جو آپ نے یقیناً نہیں سنا ہوگا، وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں، کیونکہ میں اس کو عام طور پر نہیں پڑھتا۔ اچھا جی، یہ سلام جو ہے یہ سلام ہے، ایکچولی سلام ہے۔ اچھا۔ آسمان حریت کے چاند تاروں پر سلام، خاک پر بکھرے ہوئے قرآن کے پاروں پر سلام، دین حق ہے ان سے اور وہ ہے بنا لا الہ، خون میں ڈوبے 72 چاند تاروں پر سلام، اے خلیل کربلا ہے مانیے ذبح عظیم، زخم دن سے بہنے والی خون کی دھاروں پر سلام، آسمان حریت کے چاند تاروں پر سلام، بے زبانی کہہ گئی ظلم و ستم کی داستان، اصغر تشنا دہن تیرے اشاروں پر سلام، روتی ہے اب تک سکینہ
ہم کانوں پر دھرے، شمر نے چھینے تھے جو ان گوشواروں پر سلام، خون بھرے کرتے میں دفنائی گئی میت کوئی، شرم سے سر کو جھکائے سوگواروں پر سلام، عصمت اسلام تھی یہ چادر زینب نہ تھی، آئے تطہیر تیرے پردہ داروں پر سلام۔ مقطع ہے، لے گئی باقر کو جنت میں ثنا اہل بیت، سبحان اللہ، لے گئی باقر کو جنت میں ثنا اہل بیت، حامی سے آل با اور ان کے پیاروں پر سلام، آسمان حریت کے چاند تاروں پر سلام، خاک پر بکھرے ہوئے قرآن کے پاروں پر سلام۔